اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جاننے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم یہ جانیں گے کہ وہ کون کون سے انبیاء کرام ہیں جو آج بھی زندہ ہیں، اور اللہ تعالی نے ان کو کیسے زندہ رکھا ہوا ہے، اور وہ دنیا میں دوبارہ کب تشریف لائیں گے۔ ناظرین، پہلے نبی جو زندہ ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے قوم یہود پر مبعوث کیا تھا۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ ایک ایسا نبی آئے گا جو ان کی یہودی قوم کو ختم کر دے گا۔ اسی وجہ سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہیں ڈر تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر زندہ رہے تو ان کی یہودی قوم ختم ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی قوم کو توحید کی دعوت دیتے، مگر وہ قوم آپ علیہ السلام پر ایمان نہ لائی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی جہالت کا علم ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سارے یہودیوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ کون راہ حق کو قبول کرے گا، تو ان میں سے صرف 12 لوگ راہ راست پر آئے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے ان کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہودیوں نے توتی نامی شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آیا تو اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لو۔ فرشتوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے اور 7 سال تک زندہ رہیں گے اور خود صلیب کو توڑیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے۔ دوسرے نبی حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ وہ تب تشریف لائیں گے جب دجال کا ظہور ہوگا۔ دجال اپنے فتنے کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرے گا، تو حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو توحید کی دعوت دیں گے۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے تھے کہ خضر علیہ السلام کے والد ایک بادشاہ تھے اور وہ حضرت خضر کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے، مگر حضرت خضر علیہ السلام نے دنیا کی بادشاہت لینے سے انکار کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام اللہ تعالی کی عبادت کے لیے جنگلوں کی طرف نکل پڑے۔ ایک دن حضرت خضر کا گزر ایک چشمے کے قریب سے ہوا جس کا پانی پینے سے ان کو تاحیات زندگی مل گئی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی روایات میں ہے کہ خضر علیہ السلام کے زندہ ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ تیسرے نبی جن کا ذکر قرآن مجید میں 2 دفعہ آیا ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمان کی طرف بھیجا گیا تھا۔ اس کا تذکرہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن میں اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے کہ مجھے ایک آواز آئی
کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بناؤ۔ یہ آواز سنتے ہی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ پہاڑ کے اندر گئے تو پہاڑ کے اندر ایک شخص اللہ پاک کی عبادت میں مصروف تھا۔ جب اس شخص نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو کہا کہ تم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہو اور تم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ملنے کے لیے گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب ہم حضرت الیاس علیہ السلام کو ملنے گئے تو آسمانوں سے کھانا نازل ہوا اور ہم تینوں نے کھانا کھایا۔ پھر ایک نورانی پرندہ نازل ہوا اور حضرت الیاس علیہ السلام اس پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ چوتھے نبی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم میں فرمایا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک نیک اور پرہیزگار نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں اٹھا لیا۔ ایک دفعہ ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، مجھے موت کا مزہ چکھاؤ۔ ملک الموت نے اللہ تعالی کے حکم پر حضرت ادریس علیہ السلام کی جان نکالی اور پھر اللہ تعالی کے حکم سے جان واپس ڈال دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو پہلے جہنم اور پھر جنت کی سیر کروائی گئی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا گیا۔ اب آپ جنت میں ہی رہتے ہیں۔ جی تو ناظرین، آج ہم نے یہ سمجھا کہ وہ کون کون سے انبیاء کرام ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور دنیا میں کب اور کس وقت تشریف لائیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی انبیاء کرام والا یقین اور اللہ تعالی پر ایمان نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔